پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے، دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشن بند کر دیے گئے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے سمندری تک بند ہے۔ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے گوجرا تک اور لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی دھند کی وجہ سے بند۔ دھند کے باعث قومی شاہراہوں پر بھی حد نگاہ انتہائی محدود ہو گئی۔ ٹرمپ منصوبے کے تحت غزہ بوٹ کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق میجر جنرل جیسپر جیفرز کو عالمی استحکام فورس کا کمانڈر مقرر کر دیا گیا۔ آریہ لائٹ سٹیون اور جوش کرونبیم بورڈ آف پیس کے سینئر مشیر ہوں گے۔ بورڈ آف پیس میں مارکو روبیو، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر شامل۔ ٹونی بلیئر، مارک روبن، اجے بنگا اور رابرٹ گیبریل بھی بورڈ آف پیس میں شامل ہیں۔ بورڈ آف پیس کے ایگزیکٹو رکن نیکولے ملادینوف غزہ کے لیے نمائندہ اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم نے ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت ختم کر دی۔ غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ آنے سے روک دیا۔ 8 ماہ کے دوران امریکہ میں کوئی غیر قانونی طور پر داخل نہیں ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوانے کا ذکر۔ کہا پاکستانی وزیر اعظم نے میری تعریف کی اور کہا کہ میں نے کروڑوں جانیں بچائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے میرے متعلق جو کچھ کہا وہ اعزاز ہے۔ سرگودا میں خوفناک ٹریفک حادثہ، کوٹ مومن کے قریب دھند کے باعث مزدہ نہر میں جا گرا۔ حادثے میں 14 افراد جاں بحق، 9 زخمی ہو گئے۔ حادثے کا شکار افراد کا تعلق ایک ہی گھرانے سے ہے۔ تمام افراد جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ 8 ماہ کے دوران امریکہ میں کوئی غیر قانونی داخل نہیں ہوا۔ غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ میں آنے سے روک دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم نے ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ سعودی عرب، قطر، UAE نے امریکہ میں $2 ٹریلین کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوانے کا ذکر۔ کہا پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے کروڑوں جانیں بچائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے میرے متعلق جو کچھ کہا وہ اعزاز ہے۔ کالعدم TTP اور افغان طالبان کا گٹھ جوڑ ہے۔ دشمن انہیں تمام وسائل دے رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی پیغام امن کمیٹی سے گفتگو۔ کہا 2018 کی طرح دہشت گردی کا سر کچل دیں گے۔ دہشت گردوں کو بحیرہ ہند میں ڈبو دیا جائے گا۔ تمام مکتبہ فکر کے جید علماء کا یہاں ہونا اچھی بات ہے۔ آج قومی یکجہتی کی اشد ضرورت ہے۔ بلوچستان کے ضلع خاران میں فورسز کی مؤثر کارروائی۔ محسن نقوی کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں FC بلوچستان نارتھ کی قربانیوں کو خراج تحسین۔ کہتے ہیں FC کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ فورس نے شجاعت کی تاریخ رقم کی۔ FC نارتھ کی بہادری پر ناز ہے۔ محسن نقوی کا FC بلوچستان نارتھ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی ساتھ تھے۔ یادگار شہداء پر حاضری دی۔ شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ FC نارتھ کے دستے کی سلامی۔ قومی اسمبلی کو 5 ماہ بعد نیا اپوزیشن لیڈر مل گیا۔ محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر کے واحد امیدوار تھے۔ یہ عہدہ عمر ایوب کی نااہلی کے بعد خالی ہوا تھا۔ محمود اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر تقرر نواز شریف نے کروایا۔ JUI سینیٹر کامران مرتضیٰ کا انکشاف۔ 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ محمود خان اچکزئی نے نواز شریف سے براہ راست رابطہ کیا تھا۔ نواز شریف اور محمود اچکزئی ٹیلی فونک گفتگو کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ پارٹی پالیسی سے نہیں ہٹ سکتا، مزاحمت کے بعد بھی مفاہمت ہوتی ہے۔ شاہ محمود قریشی کی ATC میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا مزاحمت کا اختیار محمود خان اچکزئی کو ہے، ہمارے پاس معلومات کم ہیں۔ فواد چودھری عیادت کے لیے آئے تھے، گھر آئے مہمان کو کیا کہوں کہ کیوں ملنے آئے ہو۔
पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी के आलमी थिंक टैंक्स भी मुख्तलिफ। मारूफ थिंक टैंक मिडल ईस्ट पॉलिटिकल इकनॉमिक इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट जारी। 2025 में पाक अमरीका ताल्लुकात में सर्द महरी का खात्मा हुआ। इस्लामाबाद ने अमरीका से ताल्लुकात को एहतियात से मुतवाज़िन रखा। चीन, रूस और यूरोप से भी ताल्लुकात मुतवाज़िन रहे। अफगान कशीदगी के बाद पाक अमरीका एतमाद की फ़ज़ा बहाल हुई। भारत से जंग बंदी में ट्रंप के किरदार का एतराफ़ अहम था। ईरान पर भारत का असल चेहरा आया हो गया। चाबहार बंदरगाह से रॉ की इसराइल के लिए कार्रवाइयों का राज अफशां होते ही भारत कहीं का न रहा। अमरीकी दबाव का बहाना बनाकर मंसूबा तर्क कर दिया। भारत की दोगली पॉलिसी छुप न सकी। भारत ने तेहरान को तयशुदा $120 मिलियन रकम भी अदा कर दी थी। इंडियन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इज्तिमाई इस्तीफा दे दिया। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई। भारत ने 10 साल के लिए बंदरगाह संभाली थी। हमले समेत तमाम ऑप्शन ट्रंप की मेज पर हैं। अमेरिका की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में ईरान को धमकी। ईरान का जाहरियत की सूरत में फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। ईरानी मंदूब ने कहा कि जाहरियत हुई तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। रूसी मंदूब ने सलामती कौंसिल इजलास को सर्कस करार दे दिया। चीन ने कहा कि दुनिया को जंगल के कानून की तरफ ना धकेलें। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि ताकत का इस्तेमाल हालात संगीन कर देगा। ईरान पर हमले की मुखालफत बढ़ने के बावजूद अमरीकी जंगी तैयारियां जारी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, अमरीका ईरान पर मुमकिना हमले की तैयारी कर रहा है। अमरीकी हुक्काम ने सदर ट्रंप को ब्रीफिंग दी कि हमले से ईरानी हुकूमत को नुकसान नहीं होगा। महदूद हमले मुजाहिरीन का हौसला बढ़ा सकते हैं मगर जबर नहीं रुकेगा। पाकिस्तान और रूस का ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़म। रूसी सदर प्यूटिन ने कहा पाकिस्तान रूस का करीबी शराकतदार है। दो तरफा ताउन में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया। रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल नियाज तिरमिज़ी ने क्रेमलिन पैलेस में रूसी सदर को अपनी सिफारती असनाद पेश की। मोदी सरकार कश्मीरियों की इस्लामी शनाख्त मिटाने के दर पे। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में मसाजिद को निशाने पर रख लिया। भारतीय पुलिस ने मसाजिद के बारे में तफसीली मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी। मशकूक सर्वे पर कश्मीरी अवाम में शदीद तशवीश। सर्वे मुस्लिम इदारों की डिजिटल प्रोफाइलिंग करार। सेहत की सहूलतें जो कि हर फ़र्द का हक है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2016 में पाकिस्तान में इसका पहली मरतबा इसका इजरा किया। सेहत होगी तो आप खेलों के मैदान में अपना लोहा मनवा सकेंगे और सेहत होगी तो मुखालिफिन को आप शिकस्त फाश दे सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेहत कार्ड प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं सेहत की सहूलतों का हसूल हर शहरी का हक है। सेहत होगी तो मुखालिफिन को शिकस्त दे सकेंगे। सेहत कार्ड का आगाज़ नवाज शरीफ ने किया था। थर्ड पार्टी के जरिए शफाफियत यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब में सेहत कार्ड भी दिए। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर की जर्मन हम मनसब से मुलाकात। ज़राई शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर बातचीत। वैल्यू एडिशन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और फूड प्रोसेसिंग के मौक़ों पर गुफ्तगू। ज़राई तरीक़ों, फूड सिक्योरिटी और पायदार तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। राना तनवीर का जर्मनी से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के आज़म का यादा। असासों की तफसीलात जमा क्यों नहीं करवाई। इलेक्शन कमीशन ने 32 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दी। पंजाब के 50, सिंध के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 28 और बलूचिस्तान के 7 अरकान की रुकनीत भी मुअत्तल की गई। 9 सेनेटर्स की रुकनीत भी मुअत्तल। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। हुकूमत ने 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 15 फरवरी को बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया था।
اسلام آباد میں AI اور ٹیکنالوجی شو کیس کا افتتاح۔ وزیر IT شزا فاطمہ نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف مارکا حق میں کامیابی حاصل کی۔ جنگ میں سائبر وار فیئر کا کلیدی کردار تھا۔ AI پر محض گفتگو کی بجائے عملی نفاذ پر پیش رفت ناگزیر ہے۔ AI کے ذریعے مختلف شعبوں میں بروقت سرمایہ کاری کامیاب مستقبل کی بنیاد ہے۔ 140 سے 150 بڑے ٹیکسٹائل یونٹس بند ہو گئے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کرتا ہوں خدارا، جو انڈسٹری وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی ہے اس کو بچا لیں۔ جو بند ہو گئی ہے اب وہ واپس نہیں چل سکتی۔ فوری طور پہ ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو فائنل ٹیکس ریجیم میں لے کر آئیں، اور جو سیلری کلاس لوگ ہیں اس کو 15% پہ لے کے جائیں۔ جب CPI انڈیکس دسمبر کا 2.7% آ گیا ہے تو پھر 10.5% بینک انٹرسٹ کیوں ہے؟ اس کو فوری طور پہ 9% پہ لے کر آیا جائے، جون میں 6% پہ لے کر آئیں۔ انڈسٹری وینٹیلیٹر پر ہے، وزیر اعظم بچا لیں۔ یونائٹڈ بزنس گروپ کے پیٹرن ان چیف SM تنویر کا مطالبہ، کہتے ہیں 10.5% شرح سود پر صنعتیں نہیں چل سکتی۔ جون تک شرح سود کو 6% کیا جائے، تنخواہ دار طبقے، برآمدی شعبے اور ٹرن اوور ٹیکس کو ختم کیا جائے۔ بینک نان فائلرز کے لیے محفوظ پناہ گاہیں بن چکی ہیں۔ رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں اور عظمتوں والی رات شب معراج پر مساجد میں محافل اور عبادات کا خصوصی اہتمام۔ فضائے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محتر 27 رجب کی شب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا ہوا۔ مسجد الحرام سے بیت المقدس اور پھر عرش مولا تک کا سفر کیا۔ امت محمدی کو شب معراج میں لاہور میں PSL گورننگ کونسل کا اجلاس، چیئرمین PCB محسن نقوی نے صدارت کی۔ 8 فرنچائز PCB اور PSL حکام شریک ہوئے۔ سیالکوٹ اور حیدرآباد کی نئی ٹیموں کے مالکان کو خوش آمدید کہا گیا۔ انڈر 19 ورلڈ کپ کے میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو ہرا دیا۔ انگلینڈ نے پاکستان کو 211 رنز کا ہدف دیا۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم 173 رنز بنا سکی۔ پاکستانی بیٹنگ ابتدا سے ہی مشکلات کا شکار رہی۔ پاکستان کی وکٹیں وقفے سے گرتی رہیں۔ کیا بگ بیش ٹیموں کا پاکستانی کھلاڑیوں پر اعتماد کم ہونے لگا ہے؟ سڈنی سکسرز کے کپتان سٹیو سمتھ نے بابر اعظم کو سٹرائک نہ دینے کے لیے آخری بال پر سنگل سے گریز کیا۔ بابر اعظم نے لگاتار 3 بال ڈاٹ کھیلے تو سٹیو سمتھ نے اوور کی آخری گیند پر رن لینے سے انکار کر دیا۔ بابر اعظم کا آؤٹ ہو کر غصے کا اظہار۔ چند روز قبل محمد رضوان کو بھی کپتان نے ریٹائرڈ آؤٹ کر کے واپس بلا لیا تھا۔ اور ہیڈ کوچ قومی کرکٹ ٹیم مائک ہیسن کا تاریخی مقامات کا دورہ۔ شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، حضوری باغ، فوڈ سٹریٹ کا نظارہ کیا۔ لاہور کے تاریخی مقامات کو سراہا۔ مائک ہیسن نے خاندان کے ساتھ سیر و سیاحت کا دن گزارا۔